مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج جو ہے ہم مختصر بیان کریں گے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ آپ کا نام جو ہے عمر ہے، آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو حفص ہے، اور آپ کا لقب جو ہے یہ فاروق ہے۔ آپ بھی اپنے سلسلے نسب میں اوپر جا کر کے مصطفیٰ کریم کے سلسلے نسب سے مل جاتے ہیں۔ آپ 27 سال 6 مہینہ یہ جو ہے تقریباً آپ کی عمر تھی جب آپ اسلام لے آئے۔ مصطفیٰ کریم رب کے حضور دعا کرتے تھے کہ فاروق اعظم جو ہے یہ ایمان لے آئے۔ آپ کی دعا قبول ہوئی، اور پھر بڑا لمبا واقعہ آپ سنتے ہوں گے کہ کیسے وہ اپنی بہن کے گھر گئے، جہاں پہ انہوں نے قرآن پاک کو سنا، اور پھر اس قرآن پاک کو سن کر جو ہے آپ کی دل کی کیفیت بدلی۔ آپ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں گئے، اور وہاں پر جا کر جو ہے آپ نے اسلام کو قبول کیا۔ اب ایک روایت کے مطابق جب آپ نے اسلام کو قبول کیا تو آلریڈی 39 آدمی جو ہے اسلام قبول کر چکے تھے، اور کچھ 23 عورتیں تھیں جو اسلام قبول کر چکی تھی، تو آدمیوں میں آپ 40ویں نمبر پہ تھے۔ آپ ایمان لانے کے بعد جو ہے کافی اعلانیہ طور پہ اس بات کو ظاہر کرتے تھے کہ میں کلمہ پڑھ چکا ہوں، بلکہ کتاب میں یہ واقعہ بھی دیکھنے میں آیا کہ آپ ابو جہل کے گھر گئے۔ ابو جہل جو ہے آپ کی والدہ ماجدہ کا جو ہے بھائی تھا، تو آپ نے جا کر کے اسے بھی یہ بات کہی کہ میں اسلام لے آیا ہوں، پر کسی کی ہمت نہیں بڑھی کہ آگے بڑھ کے جو ہے آپ سے تھوڑا اگریسو وے میں اس بات کو پوچھ تاچھ کریں، بس یہی کہتے تھے کہ ایسا نہ کرو۔ آپ نے اپنی ہجرت بھی جو ہے کافی اعلانیہ طور پہ کیا۔ آپ کی شجاعت، آپ کی ہمت، اس کے تو کئی سارے قصے ملنے میں آتے ہیں، یہاں تک کہ جنگ احد میں بھی جو ہے آپ جو ہے ثابت قدم ہی رہے۔ یہ اور بیکار اور گھٹیا لوگ ہیں جو صحابہ کی شان میں بھونکتے ہوئے کئی ایسی باتیں کرتے جو ان کے شایان شان بالکل نہیں ہے۔ فاروق اعظم جو ہے یہ صدیق اکبر کی وصیت کے بعد جو ہے خلیفہ ہوئے۔ صدیق اکبر نے جو ہے اپنے بیماری کے وقت لوگوں سے یہ بات کہہ دی تھی کہ میں اپنے بعد خلیفہ عمر ابن خطاب کو مقرر کرتا ہوں۔ جب آپ پردہ فرما گئے تو منصب خلافت کو فاروق اعظم نے جو ہے اپنایا۔ اب آج آپ دنیا میں نظر اٹھا کر کے دیکھیں، جہاں جہاں اسلامی حکومتیں ہیں، ان میں سے کئی ملکوں کی فتوحات جو ہے یہ فاروق اعظم کے زمانے میں ہوئی۔ آپ نے دنیا کو جو ہے ایک سوسائٹی کا نظام دیا، ایک کنٹری کے جو ہے سیفٹی پروٹوکولز کے نظام آپ نے دیے، اور اسلام کو جو ہے کفار کی سرحدوں تک پہنچا دیا۔ آپ آج ہم جو دیکھتے ہیں سارا مسلمان دیش وغیرہ جو ہو چکا ہے، اس میں کئی جو ہے حد تلک آپ ہی کی محنت ہے۔ آپ کے کمالات، آپ کے اوصاف، آپ کی شجاعت، آپ کا علم، آپ کا فیصل ہونا، یہ جو ہے ایک بڑا کمال کا معاملہ ہے۔ اور آپ کی ولایت کا اندازہ اس ایک واقعے سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جب حضرت ساریہ ایک فوج کو لے کے، ایک ٹروپ کو لے کر کے جو ہے کہاں میل دور کی دوری پہ جا کر کے جو ہے جنگ میں تھے، اور آپ مسجد نبوی میں جو ہے خطبہ کے دوران اچانک یہ بات کہنے لگے، یا ساریۃ الجبل۔ بعد میں جب لوگوں کو پتا چلا کہ اس طرح سے حضرت عمر نے کیوں کہا، جب اس فوج سے کچھ لوگ آئے اور ان سے آپ لوگوں نے پوچھا کہ کیا معاملہ تھا، تو وہ لوگوں نے اپنی فتح کے بارے میں بتاتے ہوئے یہ بات کہی کہ ہمیں اچانک سے ایک آواز آئی کہ ساریہ پہاڑ کی طرف، ساریہ پہاڑ کی طرف، تو ہم نے پہاڑ کو جو ہے اپنے پیچھے کر لیا اور آگے سے دشمنوں سے لڑتے رہے، اور ہمیں جو ہے اس طرح سے اللہ کے کرم سے فتح ملی۔ کیا اب بھی آپ اور ہم آج بیٹھ کے آپ کی ولایت، آپ کی خلافت پہ سوال کریں گے؟ میرے دوستو، فاروق اعظم جتنے سخت تھے اتنا ہی آپ نرمی بھی لوگوں سے کیا کرتے تھے۔ رات میں جو ہے آپ اپنی سرحدوں میں پھرتے تھے، دیکھتے تھے کسی کس چیز کی تکلیف ہے، کسی کس چیز سے پریشانی ہے، اور آپ اس بات کی پوری کوشش کرتے تھے کہ آپ جو ہے اس شخص کو اس سے راحت پہنچائیں۔
آپ کے پاس آپ کے جو ہے مقرر کیے ہوئے ایک گورنر نے جو ہے ایک آدمی کو، ایک غلام کو بھیجا جس کو ابو لولو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انہوں نے یہ بول کے اسے آپ کے پاس بھیجا کہ اس کے پاس جو ہے بہت اچھی اچھی سکلز ہے اور یہ جو ہے کچھ نہ کچھ اچھے کام میں آ سکتا ہے۔ یہ جب مدینہ منورہ آیا تو اس نے ایک بار جو ہے اپنے آقا کی شکایت فاروق اعظم سے کی۔ آپ نے اس کا معاملہ سن کر اس سے کہا کہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ تجھ پہ جو ہے زیادتی ہو رہی ہے کر کے، پر ابو لولو نے جو ہے وہیں سے آپ کے بارے میں جو ہے ایک گندا عقیدہ پیدا کر لیا اور اس کے دل میں جو ہے آپ کے لیے نفرت پیدا ہو گئی۔ پھر ایک مرتبہ آپ نے جو ہے ایک چکی کو بنانے کے لیے ابو لولو کو بلوایا اور اس سے پوچھا کہ تو چکیاں بناتا ہے، کیا اس معاملے میں بھی تو کچھ کر سکتا ہے؟ تو اس نے آپ سے یہ کہا کہ ایسی چکی بناؤں گا آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ وہ جب وہاں سے اٹھ کے گیا تو فاروق اعظم نے لوگوں سے کہا کہ یہ جو ہے مجھے قتل کرنے کی دھمکی دے گیا ہے۔ ابو لولو نے جو ہے زہر میں اپنے خنجر کو بجھایا اور ایک دن نماز کے وقت موقع پا کر کے جو ہے آپ کو اور کچھ اور لوگوں کو جو ہے زخمی کیا۔ فاروق اعظم زخمی ہوئے اور زخمی ہونے کے بعد آپ نے جو ہے 6 اصحاب کو جو ہے نومینیٹ کیا رکن شورا کو کہ میرے بعد یہ 6 میں سے جس کو بھی یہ لوگ خلیفہ بنائیں میں اس بات پہ منظور ہوں۔ اور آپ جو ہے اسی بیماری کے اسی تکلیف کے چلتے ہوئے جو ہے اس دنیا سے بظاہر انتقال کر گئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے لوگوں کو آج کتنی دشمنی ہے اس مسلمانوں کی خلیفہ سے کہ جس ابو لولو نے انہیں قتل کیا جو کہ ایک مجوسی تھا، مسلمان بھی نہیں تھا، آج دشمنان حضرت عمر نے جو ہے اس کی اپنے شہر اپنے وطن میں جو ہے مقبرہ بنائے رکھا ہوا ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ کتنی نفرت ان کے دلوں میں ہے۔ لیکن ہمارے لیے فاروق اعظم کی ذات جو ہے یہ ایک نمونہ زندگی ہے۔ آپ سے ضرور یہ بات کو سیکھنی چاہیے کہ کس طرح سے اسلام پہ ثابت قدم رہنا ہے اور کفار سے جو ہے اپنے ایمان کو ظاہر کرنے میں بالکل نہیں ڈرنا ہے۔ دعا کیجیے کہ اللہ ان کے صدقے طفل ہماری تمام مشکلوں کو آسان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔